الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا مولانا ہم تمام کو اللہ ہم سبوں کی شانتی قبول کرو اور عبادت قبول کرو. اللہ تبارک و تعالی تمام کو آج دوسرے خاجہ میں نواز مولانا کی صلاح فرمائیں. حضرت خواجہ عبد النواز مولانا الدین حسن چشتی آپ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنا قرب خاص عطا فرمایا. رب تبارک و تعالی کی محبت آپ کے اندر بے انتہا سمجھ. آپ کو جو کچھ اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی اور خوشنودی کے واسطے کارنامہ انجام دیا, خصوصاً پوری ہندوستان میں یہ شرف, یہ بزرگی, یہ بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک ہندوستان میں کسی کو نہیں کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خصوصی انعامات اور اکرامات سے آپ کو سرفراز فرمایا. جو لوگ اجمیر شریف حاضری دیتے ہیں یا دے چکے ہیں, ان لوگوں پر وہاں کا سکون, وہاں کی روحانیت ظاہر ہے. رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو, تم میرا ذکر کرو, اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا, میں تمہارا چرچا کروں گا. واشکرونی اور میرا شکریہ ادا کرو اور نہ شکریہ کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق بندہ جب خدا کو یاد کرنے والا ہو جاتا ہے, بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے کا تذکرہ, اس بندے کا چرچا اپنے بندوں کے درمیان میں ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج سے سالہ دور گزر گیا, آج بھی ہندوستان میں حضرت خواجہ عبد النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح یاد کیا کرتا ہے, جس طرح آپ کا تذکرہ ہوتا ہے, آپ کے نام کی قابلہ خالی ہوتی ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کا نتیجہ اور بدلا. حضرت خواجہ عبد النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ خدا کو یاد کیا, جس انداز سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ
بہت لگی ہے. آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں حضرت خالد بن نواز آپ کی جو پیدائش اسی جو اللہ تعالیٰ نے جو بندہ اللہ تعالیٰ نے بنا تو اللہ تعالیٰ نے کام ہو جاتا ہے. اب اس کی بات میں آتا ہے من کان اللہ کا اللہ ہو. اس کی بات میں آتا ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے کان اللہ جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے جو اللہ کا ہوتا ہے کان اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے. جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہوتا ہے. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کا پہلے خدا کا ہونا ضروری ہے. پہلے انسان کی کوشش ضرور تھی. اگر انسان آگے بڑھ کر خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کی کوشش کرتا اگر انسان بڑھ کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی کوشش کرتا خدا کو پانے کی کوشش کرتا بندہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا ہوتا ہے. اب جس بندے کا رنگ ہو جائے اس بندے کو اس دنیا کی کیا ہے. جس بندے کا رنگ ہو جائے اس بندے کو دنیا کا کیا بننا رنگوں سے کیا کرنا اس لیے بندہ خدا کا ہونا یہ بہت ہی ضروری اور بہت اہمیت والی بات ہے کہ انسان دوسری چیزوں کا ہو جاتا ہے. کوئی انسان اپنے اہل کا ہوتا ہے کوئی انسان اپنے اولاد کا ہوتا ہے کوئی انسان اپنے مکان کا ہو کر رہ جاتا کوئی انسان اپنی عزت کے واسطے ہو کر رہ جاتا کوئی انسان اپنی حیات اپنی زندگی کے لیے ہو کر رہ جاتا. لیکن کامیاب کون ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے وہ کامیاب. جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے وہ حقیقت میں کامیاب. کیونکہ جو جس کا ہوتا ہے وہ اس کی ہو جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے اگر کوئی انسان گھر کا ہوتا ہے اس کا انسان اگر کسی چیز کا ہوتا ہے کیونکہ انسان جس چیز کو چاہتا ہے وہ در حقیقت اس چیز کا غلام ہوا کرتا در حقیقت وہ اس چیز کا بندھا ہوا کرتا. جس چیز کی محبت انسان کے دل میں بیٹھ جائے انسان اس چیز کا غلام ہوا کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے دل میں خدا کی محبت بٹھا لے تو وہ خدا کا غلام بن جائے وہ خدا کا بندہ بنتا ہے. حقیقت میں بندے خدا کون ہے جس کے دل میں خدا کی محبت ہے جس کے دل میں خدا کی محبت بیٹھ جائے وہی ہے بندے خدا ہے. بندے بننا کہلانے کو تو سب بند لگانے خدا کہلانے کو تو سب بند لگانے خدا ہے. جس طرح کہلانے کو سارے انسان لیکن جو انسانیت پر اترتا ہے حقیقت میں وہی انسان کہنے کو تو سارے انسان اسی طرح کرنے کو تو سارے بندگان ہیں سارے بندگان خدا کے بندے ہیں. لیکن حقیقت میں بندے خدا کون ہوتا ہے جو اس کا ہوتا ہے وہی حقیقت میں بندے ہوتا ہے. اس کے دل میں خدا کی محبت ہے. دوستو حضرت خالد بن نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ابھی پیدا ماں آپ کی ماں کی بیماری جو ام الورا آپ کی ماں کا نام ام الورا تھا. ام الورا آپ کی ماں کا نام اور آپ کے والد کا نام ریاض الدین. آپ کے والد کا نام آپ کا نام ریاض الدین اور آپ کی ماں کا نام ام الورا آپ فرماتے ہیں کہ میرا رفت جگر معین الدین ابھی میرے پیٹ ہی میں تھا. حالت یہ تھی کہ تہجد کے وقت سے ہی ذکر و اذکار کا آوازیں بولنے شروع ہو جاتی. تہجد کے وقت سے ہی پیٹ میں ذکر و اذکار اللہ اللہ کی صدائیں شروع ہو جاتی. فرماتے ہیں دن چڑھنے تک برابر ذکر و اذکار میرے پیٹ میں ہوتا رہا. دن چڑھنے تک برابر اللہ کی صدائیں. روح داخل ہونے کے بعد کیا کام
برابر سلسلہ چلا مدوں کے جو علاق ہے تہجد کے پاس ذکر و اذکار شروع ہے. دوست سے ہوتے بولو تہجد کے پاس ذکر و اذکار شروع ہوئے ہیں. حضرت خواجہ نواز رضی اللہ تعالیٰ آپ اپنی ماں کو تہجد کے وقت گویا بیدار کیا کرتے تھے کہ امی جان اٹھ جائیے خدا کی عبادت کا وقت ہے سونے کا وقت نہیں. کیونکہ وہ پیٹ میں ذکر و اذکار آواز آئی تو آواز آنے کا وقت نہیں کرتے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی خوش قسمت سرکار سے حضرت نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خدا کی مہربانی ہے. انسان جب خود میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے, انسان جب خود میں بدلاؤ لانے کی کوشش کرتا ہے تو سر دوسر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. لیکن پہلے انسان کوشش کرے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے. جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں بدلتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ نہیں. حضرت خواجہ نواز آپ چونکہ آج حضرت مولا کائنات علی اللہ تعالیٰ پیدائش دن کی ایک دو باتیں تھیں کہ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ آپ سے حضرت مولا علی مشکل شاہ آپ جو حضرت مولا علی اللہ تعالیٰ سے سب سے آپ سید ذاتی حضرت مولا کائنات کی شان کلمات بطور احترام عقیدت سے آپ کے سامنے بیان کو رکھتے ہوئے خواجہ نواز رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آج آپ کا عبادت ہے. آپ کے تعلق سے کچھ برکت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ اسلام میں تو خلیفہ ہیں, دعوت رسول ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا صاحب بھائی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولا کائنات کو بہت سارے فضائل کا مناسب معاملات فرمایا ہے. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ طاقت کو دیا ہے جن کے خبر میں آپ جب لڑتے ہوئے تھے آپ کو بھارت کے تو آپ جو خیبر کا دروازہ بنا دیں گے. خیبر کا دروازہ جو بڑے بڑے دروازے کے شہر میں آنے نہیں ہوا. دروازے کی جو دیوار کھاڑ لیتے کھاڑ بڑھ گیا جنگ کرنے. جب جنگ ختم ہوتی تو آپ پھینکتے گئے. پھینکنے کے بعد 40 پہلوان مل کر وہ اٹھاتے ہیں. 40 پہلوان مل کر اٹھاتے ہیں جو دروازہ کھاڑ 40 پہلوان اٹھانے کے باوجود تھوڑا سا بھی دیوار نہیں ہوا. جو طاقت و قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ان کی آپ بے حد بے معافی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرماتے ہیں کہ مدینہ کا شہر ہے, انا مدینہ العلم مدینہ کا شہر ہے, وعلی بابا اور علی اس کے دروازہ. حضرت علی کو آپ کی پیدائش کے دن میں حضرت مولا علی مشکل شاہ آپ کی پیدائش حرم میں آپ کی پیدائش ہوئی, مسجد حرام میں آپ کی پیدائش ہوئی, خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت ہوئی, آپ کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی. فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش 3 دن تک آپ نے آنکھ نہیں کھولا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ 3 دن تک نہ آپ نے آنکھ کھولا, 3 دن تک نہ آپ نے ماں کا دودھ پیا. 3 دن تک آپ نے ماں کا دودھ بھی نہیں پیا اور 3 دن تک آپ نے آنکھیں بھی نہیں. آپ کی والدہ
خیال ہوتا ہے کہ شاید میرے بچے کی آنکھیں بننا ان کی آنکھیں نابینا سے خیال آتا ہے 3 دن تک آنکھ میں نہیں کھولتے 3 دن کا اثر اتر جاتا ہے دودھ نہیں کھلتا منہ بھی نہیں کھولتے 3 دن تک منہ بھی نہیں کھولتے بس آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بچہ ایک دن گھوم نہیں ملا ہے سارے گھر والے لوگ حیران پریشان 2 دن یا 3 دن کا اثر پڑتا ہے 3 دن تک آپ نہ دودھ پیتے ہیں نہ منہ کھولتے ہیں اور نہ 3 دن تک آپ اپنی آنکھیں کھولتے ہیں 3 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت میں نبی گھوم کر اس بات کا اعلان نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا جب آپ 3 دن کے بعد حضرت مولا کائنات کی والدہ کے پاس پہنچتے ہیں خوشخبری سننے کے بعد ہمیں بیٹا پیدا ہوا ہے آپ جب جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت علی کو دیا جاتا ہے حضرت علی جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آتے ہیں اپنی آپ کھول کر حضور کا چہرہ دیکھا سب سے پہلے مولا کائنات نے جس چیز کو دنیا میں آنے کے بعد دیکھا وہ حضور کا چہرہ تھا کعبے میں پیدا ہوئی کعبے کو نہیں دیکھا ماں سے پیدا ہوئے ماں کو نہیں دیکھا آپ نے نہ ماں کو آپ نے دیکھا نہ باپ کو آپ نے دیکھا نہ کعبے کو آپ نے دیکھا نہ دنیا کی کسی چیز کو دیکھا اگر سب سے پہلے حضرت مولا کائنات نے اس دنیا میں کسی چیز کو دیکھا تو دنیا ساری جن کے صدقے میں بنی ہے ان کے چہرے کو آپ نے جن کے صدقے ساری دنیا پیدا ہوئی ان کے چہرے کو مولا کائنات نے دیکھا اس کے بعد حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان حضرت علی کا چہرہ قریب کرتے ہیں حضرت علی کے چہروں کے پاس اپنی زبان میں جاتے ہیں حضرت مولا کائنات حضور کیا حضور کی زبان مبارک کو جب اپنے قریب پاتے ہیں تو آپ منہ کھولتے ہیں منہ کھولنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان حضرت علی کی گود میں ہی آپ حضرت علی کے منہ میں دیتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود دیر تک جھوئے آپ کا لواب پہلی چیز جو حضرت علی کے پیٹ میں پہنچی تو حضور کا ان کے لواب حضور کا لواب نہیں تھا آپ سمجھ سکتے ہیں قرآن والی زبان کا جب لوال حضرت علی کے پیٹ میں پہنچا جب حضرت علی کے طاقت میں حضرت علی کے خون میں داخل ہوا تو روز کو وہ علم کے شہر کا دروازہ کیسے نکل جائے حضور سرچشمہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سارے علوم بتا رہا یہ اولین و آخرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو آپ کو عطا فرمایا تو حضور پاک کہ زبان مبارک اور پوچھتے ہیں اس کے بعد جو ہے پھر آپ کی مشکل یہ شان و شوکت اللہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بتا رہا ہے تو آپ بھی کے سلسلے سے سرکار سے اتنا خواجہ علی نواز رضی اللہ تعالیٰ حضرت خواجہ علی نواز رضی اللہ تعالیٰ آپ ہی کے سلسلے سے دیکھیے جو برکتیں ہوا کرتی ہیں بڑے قدم کی برکتیں ہوا کرتی ہیں ان کے کہتے ہیں کہ جو خون اپنا اثر دکھاتا ہے جو اپنا اثر دکھاتا ہے کہیں نہ کہیں پہنچ کر وہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے وہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے دوستوں اور دوستوں حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ آپ ماں پیٹ میں ہیں صبح ساجد سے پہلے ہی تہجد کے وقت سے ہی آپ خدا کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں دیکھو آپ ہم اور آپ ساری چیزیں سمجھنے کے باوجود ہم غفلت میں پڑے ہوئے غفلت کے پردے ہم پر پڑے ہوئے ہم غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے
کا یہ حال تھا کہ آپ ماں پیٹ میں خدا کو یاد کرتے جب پیدائش ہونے کے بعد تقریباً آپ 7 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے. آپ آہستہ آہستہ ان دنیا کی طرف جو ہے آپ کو لگاؤ بھی زیادہ تھا. آپ کے والد کے یاسین رضی اللہ عنہ آپ نے ایک بہت بڑے عالم تھے آپ اور سنتے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہدایت کی وجہ سے مانا حضرت خواجہ بن نواز رحمۃ اللہ تعالی آپ کی ماں خود بہت زیادہ تکلیف ہے. آپ بہت زیادہ آپ کا نام ہی نہیں بڑا یعنی بہت زیادہ عبادت کرنے والا بہت زیادہ اسلام کو جسے بات کرتا ہے کہ اپنے بچوں کے نام اچھے رکھو اپنے بچوں کے نام اچھے رکھو کیونکہ نام کا اثر بچوں پر ہوا ہوتا ہے. آپ جو نام اپنے بچے کا رکھتے ہیں اس کا اثر اس بچے میں ضرور ہوا ہوتا ہے. بڑے نواز کی والدہ کا نام المرا یعنی بہت زیادہ عبادت کرنے والے بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والے بہت زیادہ تقویٰ و طہارت والے بہت زیادہ پرہیزگاری والے. آپ کی ماں بھی ایسے ہی پرہیزگار آپ کے باپ بھی بہت زیادہ پرہیزگار آپ کی آغوش میں غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ آپ پڑھنے رکھتے ہیں. جب آپ کی عمر 7 سال کی ہوگی 7 سال کی عمر میں جو ہے وہاں علاقے میں جو ہے بہت زیادہ فساد جب شروع ہوتا ہے سنگوں کی بہت زیادہ اتنا بڑا فساد جو کرانے کے بعد جب یہ شروع ہو جاتی ہے آپ کے والد لوگ آپ کو لے کر دوسری جگہ پھر وہاں جانے کے بعد آپ وہاں کافی چیز خریدتے ہیں کافی سے خرید کر اپنے گزر بسر کے لیے سامان مہیا کرتے ہیں. حضرت خواجہ بن نواز رضی اللہ عنہ آپ اور آپ کے والدین اور دادی بھی کیا کرتے جو ایک بھائی اور بھی آتے ہیں. حضرت نواز رضی اللہ عنہ کے بھائی اور بھی تھے. آپ جو نکل کر جب دوسری جگہ آپ چھوٹے رہتے ہیں اس علاقے میں جب آپ کو 14 سال میں 14 سال میں جب نواز پڑھ ہوگی تو آپ کے والد کا 14 سال میں والد کا انتقال تھا. والد کے انتقال کے بعد کچھ ہی مہینوں بعد جو ہے آپ کے ماں کا انتقال ہوتا ہے. آپ کے کچھ وقت آپ کو 15 سال کا 15 سال کی عمر میں آپ کے والد کا بھی انتقال ہوتا ہے آپ کی والدہ ہے ماں کا بھی. حضرت خواجہ بن نواز رضی اللہ عنہ آپ جو ہے چونکہ آپ کی والدہ آپ کی ماں جو والد کے انتقال کے بعد وراثت آپ کی ماں نے تقسیم کر دی یعنی دوسرے بھائی کو جو حصہ ملا تھا ان کو دے دیا تھا اور غریب نواز کو جو حصہ تھا آپ کے حصے میں باغیچہ آیا ایک باغیچہ اور ایک گھر سے کیا ہے گھر سے مال بازار اور اس سے حضرت خواجہ بن نواز رضی اللہ عنہ آپ 15 سال کی عمر کی آپ باغیچے میں کام کرتے تھے. اپنا گزر بسر اس کی ساری چیزیں کاٹ کر بیچ اپنا گزر بسر کیا. حضرت خواجہ بن نواز 15 سال کی عمر میں آپ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں باغیچہ سے یہ محنت نہیں کی آرام کیا جیسے یہ آرام سکون کے ساتھ آ رہا ہے بلکہ آپ خود جو یہ کام کرتے ہیں آپ خود جو پانی وغیرہ پلایا کرتے ہیں آپ خود جو ہے ساری صفائی کا خیال رکھا ہے. حضرت خواجہ نے کیونکہ دیکھیے انسان جب تک محنت نہیں کرتا انسان جب تک محنت نہیں کرتا اسے اپنی جگہ کو پتا نہیں چلتا. اور یہ طریقے کار رہا کہ جو بھی اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے وہ بہت ساری کٹھن دوروں سے گزرتا ہے اور گزرنا اس پر ضروری ہوا کرتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جواب کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ بڑھیا چلانا چاہتے ہیں. کیوں دوستوں لوگ کیونکہ ہر ایک کام آسان ہے بڑھیا چلانا بہت مشکل ہے کیونکہ انسان کے اندر بہت سارا سب ہونا پڑتا ہے کیونکہ ایک بڑی ادھر جاتی ہے ایک بڑی ادھر جاتی ہے ایک چھوٹی ادھر جاتے ہیں سارا کو اکٹھا رکھنا سارا کو نگرانی کرنا اور بڑھیا بہت جا سکتی ہے اسے جو ہے پہلے کی طرح مار نہیں بہت زیادہ تو جو ہے اس کی دیکھ بھال میں جو ہے بہت زیادہ کٹھن ہے بہت زیادہ مشکل
نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 سال کی عمر میں آپ باغیچے میں خوب محنت کرتے ہیں، خوب محنت مزدوری، آپ صبح سے شام تک آپ محنت کیا، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا آپ فوراً کو سارے کام چھوڑ کر نماز کے لیے کھڑے ہو جایا، آپ محنت بھی ویسے ہی کیا کرتے، کیونکہ کھیت میں کام کرنا، باغیچے میں کام کرنا، انسان کرنا تھک جاتا ہے، ساری تھکاوٹوں کے باوجود آج ہمارا حال یہ کہ سکون کے ساتھ رہتے ہیں، نماز پڑھتے کیونکہ بری بات ہے، سکون کے ساتھ رہتے ہیں، کھانا پینا آسان، رہنا سہنا ٹھنڈی جگہ میں، پھر بھی ہم خدا کی عبادت سے قابل، پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھتے، پھر بھی ہم خدا سے قابل۔ جو اس میں بزرگوں کی سیرت کو دیکھو، ان کی زندگی کو دیکھو، حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا، آپ نے محنت کس انداز سے کی، آپ نے کوشش کس انداز سے کی، آپ 15 سال کی عمر میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 15 سال کی عمر میں بڑھوتری کا وقت ہوا کرتا ہے، جوانی کی ابتدا وہاں پر ہوا کرتی ہے، 15-16 سال کی عمر میں تو انسان کے چہرے پر خط نکل آیا کرتا ہے، داڑھی کے آثار شروع ہو جاتے ہیں، جوانی کی دہلیز پر انسان قدم رکھتا ہے، اس وقت میں انسان محنت کا عادی اگر ہو جائے تو ساری زندگی میں محنت ہی رہے گا۔ حضرت خواجہ غریب نواز آپ چھوٹی سی عمر میں پانی اپنے کندھے پر آپ رکھ کر تو آپ سینچائی کیا کرتے تھے، باغیچے میں پانی پلایا، بڑی محنت بڑی کوشش، اس وقت موٹروں کا سسٹم نہیں تھا، اس وقت جو موٹر لگا پانی نہیں تھا، بلکہ بہت زیادہ محنت لگتی تھی پانی نکالنے میں، پانی پلانے میں، لیکن درخت کے پانی پلانا، انگور کا باغیچہ آپ سمجھ سکتے ہیں، انگور کے باغیچے کو پانی پلانے میں، کیونکہ انگور کے درخت دور دور نہیں ہوا کرتے، انگور کا باغیچہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پھر محنت کرتے، کوشش کرتے، دن بھر محنت ہوتی آپ، اور آپ جب نماز کا وقت ہوتا نماز سے غفلت آپ ہو جاتا، پھر یہ محنت الگ، پھر خدا کی یاد وہ الگ چیز، پھر خدا کی یاد میں بھی تو رہا کرتے، اور اب جو احترام آپ کے اندر بہت زیادہ، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ادب و احترام بہت زیادہ، ادب و احترام ہی کا نتیجہ کہ حضرت خواجہ غریب نواز آپ کو مرتبہ اپنی باغیچے میں جو پانی پلاتے رہے ہیں، ایک منصوبہ ایک منصوبہ نکلنا والا حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک منصوب ایک اللہ والے زبان اللہ والے ان کے کھیت میں آتے ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز کی باغیچے میں آتے ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز کو دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ والے کو کھیت میں آئے ہیں، تو آپ جو بہت ادب و احترام کے ساتھ ان کو بلاتے ہیں، اندر بلا کر اس کے بعد آپ جو ہے ایک چادر بچھاتے ہیں، چادر بچھا کر ان سے عرض کرتے ہیں کہ اس پر آپ تشریف فرما، اس پر بیٹھیے، اس پر آپ بیٹھیے۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ غریب نواز نے جو چادر بچھائی اس پر بیٹھ جاتے ہیں، پھر دوڑتے ہوئے جاتے ہیں جہاں انگور پڑتے تھے وہاں سے جو انگور کھاتے ہیں، بچے انگور کاٹ کر جو ہے پھر حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بات بہت ادب و احترام کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں انگور لاتے ہیں، 15 سال کی عمر ہے دوستوں، بڑے ادب و احترام کے ساتھ انگور لے کر نگاہیں نیچے کرتے ہوئے جب ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچتے ہیں اور دو زانو دے کر کے نیچے بیٹھتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں جب انگور پیش کرتے ہیں، حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو حضور غریب نواز کا ایک طریقہ بہت پسند آتا ہے، آپ جو ادب و احترام کے ساتھ جو انگور لے کر آتے ہیں ان کی بارگاہ میں رکھتے ہیں، یہ طریقہ ان کو بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ غریب نواز کے انگور کھانے سے پہلے دن کو اپنے جھولی میں ہاتھ آتا، وہاں سے روٹی کا ٹکڑا تھا، روٹی کا ٹکڑا نکال کر چبا کر اسے چبا کر پیچھے کر رکھتے ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز کو ملا 15 سال کی عمر جب خواجہ غریب نواز کے منہ میں ان کے منہ کا لقمہ اور نمانا پہنچتا ہے، فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر خواجہ غریب نواز کی کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کی حالت بدلنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کے اندر تبدیلی شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے تو تھے ہی بڑی کی بیٹے آپ، پہلے تو تھے ہی بڑے عالم کے بیٹے آپ، پہلے تو تھے اچھے گھرانے سے آپ، پھر اس کے بعد جو چیزیں
وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے. حضرت خواجہ عبد النواز 3 دن تک آپ جو پھر باغیچے میں کام انجام دیتے ہیں. 3 دن کے بعد جو ہے باغیچہ آپ پیش دیتے ہیں. پیش کر جو اس کی رقم جو آتی ہے وہ غریبوں میں تقسیم غریب لوگوں نے اس کی رقم تقسیم کر دیتے ہیں. حضرت خواجہ عبد النواز پھر آپ کو آسان کی طرف نیشاپور وغیرہ کی طرف آپ نکل جاتے ہیں. دور میں جو ہے وہ علمی مراکز علمی جگہیں تھی, وہاں نیشاپور وغیرہ آپ جاتے ہیں. وہاں جا کر حضرت خواجہ عبد النواز آپ جو ہے پھر علم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں. 22 سال کی عمر تک آپ جو ہے علم حاصل کرنے میں مصروف ہوئے. 22 سال کی عمر میں آپ فضیلت کی دستار آپ کو حاصل ہوئی. آپ کو فضیلت کی دستار 22 سال کی عمر میں آپ جو ہے مکمل یہ عالم حاصل کرنے لگے. 22 سال کی ہونے کے بعد آپ علوم ظاہر سے فارغ ہوتے ہیں. دیکھیے پہلے انسان کے پاس علم ظاہری تھی. انسان کے پاس علم ظاہری ضرورت, جب تک علم نہیں ہوتا بندے کے پاس بندہ جو ہے اپنے راستے میں بیان کرنا بہت دشوار ہوتا. حضرت خواجہ عبد النواز آپ نے بہت سارے محدثوں سے علم حاصل کیا, بہت سارے مفسروں سے آپ نے علم حاصل کیا, بہت بڑے آپ حدیث دان کیا, قرآن پڑھنے کی صلاحیت بہت زیادہ, بہت بڑے عالم دین حضرت خواجہ عبد النواز رضی اللہ عنہ. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ جو ہے صرف صوفی تھے, ولی تھے, عالم شاعر ہیں, ایسی بات نہیں. بلکہ حضرت خواجہ عبد النواز آپ نے بہت زیادہ محنت اور مشقت برداشت کرتے ہوئے آپ بہت زیادہ محنت کرتے, بہت زیادہ مشقت آپ برداشت کرتے, تکلیفیں اٹھاتے, تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے آپ علم حاصل کرتے تھے. علم حاصل کرتے تھے. 22 سال کی عمر تک آپ نے علم حاصل کیا. اس کے بعد پھر آپ کو روحانی کا شوق ہوگا, آپ کو جو ہے باطنی کی طرف آپ سے. اس کے بعد آپ جو پھر سفر کرنا شروع کرتے ہیں. آپ جو پھر سفر شروع کرتے ہیں متعدد مقامات پر, بہت ساری جگہوں پر آپ کا سفر پڑا. ایران کی سنگرام ماورائن بہت ساری جگہوں پر جو ہے حضرت خواجہ عبد النواز رضی اللہ تعالیٰ آپ سفر کرتے ہیں. سالوں سال آپ سفر کرتے ہیں. سالوں سال سفر کرتے کرتے ایک مرتبہ سفر کے دوران بہت ساری چیزیں پیش آئی ہیں. وقت آگے کر رہا ہوں. دوران سفر میں جو حضرت خواجہ عبد النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملات پیش آئے وہ بھی بہت زیادہ نہیں. ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ مرتبہ شام میں سیریا میں ایک جگہ پہنچتے ہیں, ایک بزرگ کے پاس پہنچتے ہیں. جب سنتے ہیں کہ بڑا جگہ پر یہ بزرگ پیش کرنا والا آپ ان کے پاس پہنچتے ہیں. بعد میں رہتے ہیں ان کے پاس جب پہنچتے ہیں تو ان کے غار کے باہر آپ دیکھتے ہیں دو شیر بیٹھے ہوئے ہیں. دو شیر جو ہے ان کے بعد بیٹھ کر سمجھا دے رہے ہیں اور حضرت اندر میں وہ بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں وہ بیٹھے ہوئے تھے. جب حضرت خواجہ عبد النواز رضی اللہ تعالیٰ آپ جب دیکھتے ہیں کہ باہر وہ شیر بیٹھے ہوئے آپ گھر میں خاموش کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ اندر داخل نہیں ہوتے, آپ شیر سے ڈرتے ڈرتے کیونکہ یہ بشری تقاضا ہے آپ ڈر کر رک جاتے ہیں. اندر سے آواز ہے حضرت خواجہ عبد النواز آپ فرماتے ہیں کہ اس بات کے بعد میرے اندر بہت زیادہ تبدیلی پیدا ہوا. اس واقعے کے بعد میرے اندر بہت زیادہ تبدیلی پیدا ہوا. اندر سے وہ بزرگ آواز دیتے ہیں, اے معین الدین, خلق خدا سے نہ ڈرو, خدا کی پیدا کردہ چیزوں سے نہ ڈرو, بلکہ جس نے پیدا کیا ہے اس ذات سے ڈرا. خدا سے ڈرو, خدا کی پیدا کردہ چیزوں سے نہ ڈرو. پھر فرماتے ہیں جب تک تم کسی چیز کا ارادہ نہیں کرتے تب تک وہ چیز بھی تمہارا ارادہ نہیں کرتی. جب تک تم کسی چیز کا ارادہ نہیں کرتے وہ چیز بھی تمہارا ارادہ نہیں کرتی. آپ فرماتے ہیں اس کے بعد میرے اندر بہت زیادہ مضبوطی پیدا ہوئی, میرے اندر بہت زیادہ مضبوطی پیدا ہوئی. آپ جب سے اندر داخل ہوتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, ان کی صحبت میں رہتے ہیں, وہاں سے فیض حاصل کرتے ہیں, پھر آگے بڑھ جاتے ہیں. دوستوں اور بزرگوں, آپ کا یہ سلسلہ چل رہا, سالوں سال آپ جو ہے سفر کرتے رہے تاکہ کوئی ایسی جگہ مل جائے
جہاں سے میرے دل کو سکون ملے، جہاں سے میں روحانیت کی منزل طے کروں، روحانیت کی منزل میں طے کروں جہاں سے آپ تلاش نہیں کرتے ہیں۔ دوستوں بزرگوں، آپ کی تلاش کرو جب آپ انتظامی سے آپ پانا مانیں۔ اس کے بعد حضرت خواجہ کی نواز پھرتے پھرتے ہارون جب پہنچتے ہیں ہرون کے اس علاقہ میں گاؤں ہے چھوٹا تھا، ہرون گاؤں کا ایک چھوٹا گاؤں تھا، اس گاؤں میں پہنچتے ہیں، اس گاؤں میں پہنچتے ہیں وہاں سنتے ہیں کہ یہاں جو ہے خواجہ عثمان نامی ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، خواجہ عثمان نامی ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کی بارگاہ میں آپ حاصل ہوئے ہیں، ان کی بارگاہ میں آپ حاصل ہونے کے بعد پھر ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی خدمت میں رہتے ہیں، دیکھیے دوسرے ان کی خدمت آپ کیسے کیا کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں رات دن اسی خیال میں ہوتا تھا کہ کب مجھے آواز دی جائے گی اور میں ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ بھی میں غافل نہیں رہتا تھا، ایک لمحہ بھی میں غفلت میں نہیں برتتا تھا، ایک لمحے کی بھی غفلت میں۔ حضرت خواجہ آپ جو ہے 20 سال تک ان کی خدمت کرے ہیں، کتنے سال تک؟ دیکھو آپ کی آسان نہیں ہے دوستوں، کبھی چاہتا کہ ہندوستان کی ولایت، ہندوستان کی حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضروری نواز کے ہاتھ میں 20 سال کا عرصہ، اور چھوٹی عمر میں 20 سال آپ نے نہیں گزارا، جب آپ سمجھدار ہو گئے تھے اس وقت کی بات ہے، 20 سال کا عرصہ آپ حضرت خواجہ عثمان کی بارگاہ میں گزارتے، 20 سال تک ان کے پاس رہتے ہیں، تعلیم حاصل، تربیت حاصل کرتے ہیں، تعلیم حاصل 20 سال تک رہتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے تمہیں اپنا مطلب اس لیے دیکھو آپ کا کام کرتا، حضرت خواجہ عثمان ہروانی جہاں نہیں جاتے تو آپ کیا کرے؟ سارا سامان اپنے سر کو اٹھا کر آپ جا رہے ہیں، سارا سامان اٹھا کر گئے۔ آج کے دور میں بہت مشکل ہے، آج انسان باپ کی پیار کرتا ہے، آج انسان باپ پیار لے خوشی خوشی لے جو باپ نے کہا خوشی خوشی لے 10 منٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن خدمت کا جذبہ انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ ماں باپ کی خدمت جو ویسے ہی کرے انسان، بڑوں کی خدمت انسان ویسے ہی کرے۔ آپ 20 سال تک حضرت خواجہ عثمان ہروانی، جبکہ آپ کی عمر 30 سال تک تھی، 30 سال کی تھی، 40 سال کی عمر بھی تھے، 45 سال کی عمر، 50 سال کی عمر، بالکل دوست 52ویں سال کو حضرت خواجہ عثمان ہروانی جو ہے آپ کو خلافت عطا کر 52ویں سال یہ ہے 40 سال کی عمر میں اپنے سر پر اٹھا کر کہنا چاہیے یہ آسان بات نہیں، رب جسے توفیق دیتا ہے وہی اسلام میں کامیاب ہوتا ہے، ورنہ انسان کھڑا ہوا دیکھتا رہ جاتا ہے، رب کی توفیق نہیں ہوتی انسان کو نعمت حاصل نہیں ہوتی۔ حضرت خواجہ علی نواز 20 سال تک آپ نے شیخ کی خدمت کے استاد اپنے مربی کیا، 20 سال تک ان کے سارے سامان آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہے سامان جب اٹھا کر جاتے ہیں تو سارے لوگ اچھی کو دیکھتے ہیں، کہیں کچھ بولنے والے ہوتے ہیں، کہیں کچھ بولنے والے ہوتے ہیں، کہیں کچھ بولنے والے ہوتے ہیں، لیکن ساری چیزوں کو آپ نے برداشت کیا، میں خدا کے واسطے آپ نے ساری چیزوں کو برداشت کیا صرف اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے قبول کر لے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کی رضامندی حاصل کروں، خدا مجھ سے خوش ہو جائے۔ آپ کی یہی آرزو تھی، یہی تمنا تھی کہ میں کس طرح خدا کو راضی کروں، میں کس طرح خدا کو راضی کروں، آپ کی یہی کوشش ہوا کرتی تھی۔ حضرت خواجہ عثمان ہروانی کی آپ خدمت کیا کرتے تھے، جب آپ ان کی خدمت کرتے آپ کی نظر اسی بات پر ہوتی تھی کہ یہ خوش ہو جائے تو خدا خوش ہو جائے گا، اگر خدا خوش ہو جائے تو میری دنیا واقعہ کامیاب۔ حضرت خواجہ عباس رضی اللہ عنہ 20 سال کا عرصہ آپ گزارتے ہیں دوستوں، 20 سال تک آپ خدمت کریں گے، اس کے بعد 20 سال کی خدمت اللہ عنہ جب آپ اپنے مرشد کے ساتھ آپ حرم حج کے ارادے سے جب پہنچتے ہی کام ہوتا ہوا
حضرت خواجہ عبد النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت خواجہ عثمان ہربنی کرتے ہیں. آپ جو ہے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں کہ الہی میں نے تیری بارگاہ میں معین الدین کو لایا ہوں. اللہ معین الدین حاضر اس کو قبول کر. آواز آتی ہے کہ اے عثمان ہم نے تیرے معین الدین کو قبول کر تم نے معین الدین کو قبول کر. دوست اور محبوب حضرت خواجہ عبد النواز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا مرتبہ دیا. آپ کی محنت اور کوشش کے لیے, کیونکہ محنت اور کوشش کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ محنت کو رائے گا جانے نہیں دیتا, کوشش کو رائے گا جانے نہیں دیتا. آج ہم اور آپ کتنی کوشش کرتے ہیں, ہم خدا کی مرضی حاصل کرنے کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں, ہم کتنی نیند کی قربانیاں دے رہے ہیں, ہم کتنی نمازیں ادا کرتے ہیں, ہم خدا کو کتنا یاد کرتے ہیں, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم, کہ بندو تم مجھے یاد تو کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تم مجھے یاد کرو, تم میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا, میں تمہیں یاد کروں گا. دوستوں اور بزرگوں, ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کوشش نہ کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے فضل سے ہمیں عطا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری محنت کوشش کی. حضرت خواجہ عبد النواز آپ فرماتے ہیں کہ بدبخت انسان ہے. حضرت خواجہ عبد النواز فرماتے ہیں بدبخت انسان کون ہے, شقی انسان کون ہے, بدبخت انسان کون ہے. فرماتے ہیں بدبخت انسان وہ ہے جو گناہ کرے پھر بھی خدا کی بارگاہ میں قبول ہونے کی کوئی رہے, پھر بھی خدا کی بارگاہ میں ہمیں پیارا ہوں, اللہ تعالیٰ میں رکھتا ہوں, یہ پھر بھی گناہ کرے پھر بھی خدا کی بارگاہ میں قبول ہونے کی امید رہے. نہیں دوستوں, خدا کی بارگاہ میں انسان اس وقت قبول ہوتا ہے جب انسان کا دل پاک و صاف ہوتا ہے, جب انسان کی نگاہیں پاک و صاف ہوتی ہیں, جب انسان کے خیالات پاک و صاف ہوتے ہیں. نہ دل پاک, نہ نگاہیں پاک, نہ خیالات پاک, اور پھر انسان اپنے آپ کو خدا کا نبی سمجھے, یہ نہیں ہو سکتا. ہاں ہم ایک نہ ایک چیز کو پاک کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم دل کو پاک کرتے ہیں, خدا کی بارگاہ میں گڑگڑائیں, روئیں, چلائیں, بنائیں, نہ ہمیں رونا آتا ہے, نہ ہم چلاتے ہیں, نہ ہم خدا کو یاد کرتے ہیں, نہ ہم کسی سے خدا کو یاد کرتے ہوئے اپنے آنکھ سے آنسو نکالتے ہیں. کیا فائدہ ہے؟ ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے, ہم خدا کو کتنا یاد کر رہے ہیں, ہمارا حال کیا ہو رہا ہے ہمیں اس کی کچھ خبر نہیں. ہم اپنی زندگی میں مست ہیں کہ ہمارے اندر طاقت و قوت ہے, یہ طاقت و قوت ختم ہو جائے گی, خدا کے پاس پہنچنا پڑے گا, وہاں کا پچھتاوا بہت بڑا پچھتاوا ہے. دنیا کا پچھتاوا ہم سہ سکتے ہیں, خدا کی بارگاہ کا پچھتاوا ہم نہیں سہ سکتے. یہاں کی بے عزتی ہم سہ سکتے ہیں, خدا کی بارگاہ کی بے عزتی ہم نہیں سہ سکتے. دوستوں, اس واسطے بیدار ہمیں یہاں ہو رہا ہے
سال کرنے والے ہو گئے، 10 سال سے ہم عبادت کرنے والے ہو گئے، اس پہ بھی نہیں معلوم کتنی نمازیں ہمارے سے چھوٹ گئی ہیں، کتنی نمازیں ہم سے چھوٹ گئی، کتنی عبادتیں ہم سے چھوٹ گئی، کتنے روزے ہم سے چھوٹ گئے۔ 5-10 سال عبادت کے بعد ہمارے اندر فخر پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک خواجہ غریب نواز ہے کہ 52 سال کی عمر تک آپ نے محنت و کوشش کی، مشقت برداشت کی، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب سجدہ ریزیاں کیا، رب کو یاد کیا۔ ہم کتنا یاد کرتے ہیں دیکھا، خدا کی یاد ہمیں نہیں آتی۔ نماز ہم شوق سے نہیں پڑھتے، نماز ہم لذت سے نہیں پڑھتے، کہ کبھی تو ہم ایک نماز ایسے پڑھے جس میں ہمارا یہ خیال ہو کہ میں پڑھ لوں گا تو خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ کبھی تو یہ خیال پیدا ہو کہ میں فجر کی نماز ادا کروں، خدایا تو مجھ سے خوش ہو جا۔ دنیا کی جوانی ڈھل جائے گی، دنیا کی خوبیاں ڈھل جائیں گی، چہرے پر مرجھانا آ جائے گا، لیکن آپ کے اندر جو تقویٰ کا حرف ہوگا، آپ کے اندر جو عبادت کی خوبی ہوگی، وہ کبھی بری نہیں ہوتی دوستوں، وہ کبھی بری نہیں ہوتی، بلکہ دن بدن وہ زیادہ ہی ہوتی چلی جاتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی سے لوگ عرض کرتے ہیں آپ کہ جو ہے آپ اپنے جسم پر آپ رحم کیجیے، آپ جو اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں آپ نور ہو گئی، آپ نہیں رکھتے ہیں، آپ اپنے جسم پر رحم کیجیے، آپ عبادت میں کچھ کمی کیجیے، فرائض میں نہیں، نوافل میں، ذکر و اذکار میں خدا کو یاد کریں، آپ کچھ رحم کیجیے، آپ اپنے جسم پر رحم کیجیے، کچھ رحم کرتے ہوئے آپ جو عبادت میں کمی لائیے، ذکر و اذکار میں کمی لائیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی آپ کیا خوب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز کو پکڑ کر میں خدا کے قرب میں پہنچا ہوں، اب پورا ہو کر اسی چیز کو چھوڑ دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس چیز کی بدولت میں خدا کے قرب میں اتنا پہنچا، اس لیے دوستوں اپنے اندر تبدیلی پیدا کر، خدا کی عبادت کریں، نماز شوق سے ادا کریں، چھوڑنے کی کوشش، اگر چھوٹ جائے تو بعد میں کم از کم قضا نماز پڑھا جائے، کسی دن اگر اتنا نہیں ہوا تو جو آپ قضا نماز پڑھا، کیونکہ جو انسان سو جاتا ہے جیسے بات اگر مرفوع کرم ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی حصے خدا نہیں کرتا، کیونکہ نیند اس کے قبضے میں، جب آپ بیدار ہو جائے اٹھنے کے بعد تو کم از کم آپ فجر کی دور تک قضا کرتا ہے، فرض نماز خدا کی دور تک، لیکن نماز ہرگز نہ چھوڑیں، شوق پیدا کریں دوستوں، مسجد میں فرض نماز پڑھنے والے کو کہنا چاہیے چاش اشراق کی نماز پڑھنے والے، اشراق کی نماز، اشراق سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد یہ اشراق کی نماز پڑھیں، سورج نکلنے میں بیٹھیں، آپ مسجد میں بیٹھیں، یہ قرآن کی تلاوت کریں، کوئی سورہ پڑھتے رہیں، کوئی ذکر و اذکار کریں، جو بھی آپ کو آتا وہ کریں، پھر 20 منٹ کے بعد سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھیں، پھر اگر ہو سکتا تو اسی کے ساتھ 4 رکعت چاش کی نماز پڑھیں، چاش کو اشراق پڑھے نا، فرض نماز کی دوسرے نماز دوستوں آپ کوشش کریں، محنت کریں، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمت فرمائے، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے۔ ہم کوشش نہیں کرتے ہیں، ہم کوشش کیے بغیر جو ہے ہم کھانے کے یا کوشش کیے بغیر جو ہے ہم کپڑوں کی کمانا کر نہیں ہو سکتا، دکان جب تک نہیں جائیں گے کپڑا نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہو سکتا آپ جہاں بیٹھے وہیں کپڑا آ جائے اس کے بعد آپ سلاما ہو جائے تو بہت سل جائے تو بہت آپ کو اوپر چڑھ جائے، نہیں ہو سکتا۔ جب تک انسان کی کوشش نہیں ہوتی تب تک جو ہے اس کے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی۔ آپ کو کوشش اس میں یہ جو ہے کوشش کرنے میں حرج نہیں، آپ تھوڑی تھوڑی بات ضرور بھی ضرور، اگر کسی دن جو ہے اللہ کی رحمت آپ کے اوپر مہربان ہو گئی تو جو ہے ضرور اس پر جانا ہے، ضرور اس میں تبدیلی پیدا ہو جائے، لیکن کبھی بھی جو ہے یہ نہیں سوچنا کہ میں 1 سال سے پڑھ رہا ہوں نماز، 2 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں کچھ نہیں ہو رہا ہے، 5 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں کچھ نہیں۔ آپ جو نماز پڑھتے ہیں کسی غرض و غائب کے بغیر
خدا راضی ہو گئے بس. تو غریب نواز کی تعلیمات یہ ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیل کرنا ہے. ہندوستان میں آپ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان کی ولایت ہے آپ کا, ہندوستان کی روحانی طور پر بادشاہت آپ کا. یہی وجہ ہے دوستوں جو آج بھی آپ دیکھیے ہر سال سرکار سیدنا حضرت نواز رضی اللہ تعالیٰ کے مزار مبارک پر روز شریف کے موقع پر کوئی بھی حکومت ہو لازم ہوتا ہے برابر پہنچانا ہے. اگر نہیں پہنچائیں گے تو پھر حکومت کی خیر نہیں, کیونکہ اصل حکومت کی بات کو روحانی طور پر حضرت نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا ہے. آپ کو یہ نہ سوچے کہ غریب نواز کی حکومت رہتے بھی جو ہے ایسے ہو رہا ہے ویسے ہو رہا ہے. یہ تو ایک دم سوچ والی کی بات ہے. اصل حکومت کس کی ہے؟ خدا کی. اصل حکومت کس کی ہے؟ خدا کی. اصل حکومت خدا کی ہے. خدا کی حکومت میں ہوئے ہم تو خدا کا نام دینے والے کمزور ہوئے تو خدا کے فیصلے کو اس کی مرضی کی بات ہے. اس کی مرضی کی بات ہے. جیسے چاہے ویسے لوگوں کے ہاتھ اس کی مرضی کی بات ہے. خدا کی مرضی جس کو اس لیے بتاتا ہے وہی سنت نشہ مالک الملک کی ملک نشہ. اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ملک یعنی ملک کا بادشاہ ہے, زمین کا بادشاہ ہے, سلطنتوں کا بادشاہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سلطنت کا بادشاہ مالک الملک تو ملک منتشا جسے چاہے وہ ملک عطا کرے. غریب ہو فقیر ہو کچھ بھی ہو جسے چاہے وہ سلطنت دے, جسے چاہے وہ بادشاہ دے. کیونکہ ملک منتشا ادھر سے اور جس سے چاہے وہ حکومت چھینی اس کی مرضی کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو بزرگوں کا ماننے والا بنایا, بزرگوں کا چاہنے والا بنایا, غریب نواز کا چاہنے والا بنایا. ہم کوشش کریں کہ غریب نواز کے چاہنے والے بن کر زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں, نماز پابندی کے ساتھ کریں, نیک کام کریں. برائی سے جہاں تک ہماری طاقت ہے ہم جہاں تک بچ سکتے ہیں وہاں سے بچنے کی کوشش کریں. پھر آگے دعائیں کرتے ہیں کہ خدا جو میرے اندر بچنے کی طاقت ضرورت نہیں ہے تو طاقت ضرورت کا کام تو میرے دوسرے گراؤں سے دور کروں. یہ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تبارک و ہم ضرور کی آواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقش قدم پر تمام چیزیں کرتے نمازوں کی پابندی کی ضرورت ہے, ذکر اذکار کی پابندی کی ضرورت ہے. سبحان اللہ السلام علیکم الحمد للہ السلام علیکم.